معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک میں نیکی کے بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم عمل جو نہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے بلکہ پوری زندگی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، وہ عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، آپ نے دیگر نیکیوں کے حوالے سے بھی قرآن کی آیات احادیث پڑھی، ایک کی جگہ 10 لکھ دیا جاتا ہے، 10 کی جگہ جناب اتنے لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ واحد نیکی ہے کہ اس کی مثال اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں دی ہے کہ وہ لوگ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کومپل کی شکل میں باہر آتا ہے، ایک بالی آتی ہے، اس کے اوپر ایک سٹا لگتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے۔ یہ نیکی اللہ رب العزت کے ہاں کم از کم اس کی ابتدا 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 کو 10 سے ضرب نہیں دیتا، 20 سے ضرب نہیں دیتا، 100 نہیں لکھتا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کم از کم 700 کر کے لکھتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو تجارت میں انویسٹمنٹ میں یہ کہے کہ آپ مجھے 1 روپیہ دو، میں بدلے میں 2 دوں گا، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ 100% پروفٹ۔ ایک کہے 1 2 10 دوں گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو رب تعالیٰ سے یہ امید نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اللہ کا اگر وعدہ سچا ہے تو کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ 1 دو گے اللہ 700 لکھے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کی مرضی ہے حسن نیت سے جس نے خرچ کیا ہو 700 سے بھی ملٹی پلائی کر دے۔ اور اللہ کو پتا ہے کسی بندے کی نیت حقیقت میں انفاق فی سبیل اللہ کی کیا ہے۔ مختلف نیکیاں، ہر نیکی کے حوالے سے آپ غور و فکر کریں، آپ کو قرآن و سنت میں 2 نیکیاں ایسے ملیں گی کہ جن کو نفلی طور پہ بھی اگر ادا نہ کیا جائے، اسلام سارا فرائض کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نماز مقصود بالذات ہے، زکوٰۃ مقصود بالذات ہے، رمضان کے روزے مقصود بالذات ہے۔ یہ بعض فلاسفر اور ایسے علماء پیدا ہو گئے، یہ جی نماز اصل میں ایک ٹریننگ ہے، جی روزہ ٹریننگ ہے، زکوٰۃ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہے، لیکن یہ اصل ہے، یہ مقصود ہے، یہی کرنا واجب ہے۔ یعنی اسلام میں آپ کو فرائض کے ارد گرد عبادات کا ہجوم نظر آئے گا، لیکن 2 عبادات ایسی ہیں، صرف 2 عبادات جن کو نفلی طور پہ بھی اگر نہ کیا جائے تو اس کے لیے وعیدیں موجود ہیں۔ ایک ذکر الہی ہے، اس حوالے سے جب موضوع آئے گا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ہاں، انفاق فی سبیل اللہ اور ذکر الہی، یہ 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ جنہیں نہ صرف فرضی طور پہ ادا کرنا ہے بلکہ نفلی طور پہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور کوئی شخص اگر روزانہ کی بنیاد پہ ان 2 نیکیوں کو ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جو بات رسول اللہ کہتے ہیں اس کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کہتے ہیں ہمیں تو آواز نہیں آ رہی، ہمیں تو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خالفا، اے اللہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، مال دیتا ہے، اس کے مال میں اضافے فرما، اس کو اس کا نعم البدل دے، اس کو اس کے بدلے میں مال دے۔ اللہم آتی ممسکا تلفا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو آج تیری بارگاہ میں خرچ نہیں کرے گا، یہ ہر روز قیامت کے قائم ہونے تک 2 فرشتے آسمان سے ہر روز اترتے ہیں۔ اور آپ بتائیں ہر روز اترنے سے جو مفہوم اور مراد محدثین نے لیا، ہر روز اترنے کا مطلب ہے جیسے سورج طلوع ہوا اتر سے، تو ہر وقت ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس دنیا میں۔ گویا 24 گھنٹے ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، یہ یہی جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ
انفاق فی سبیل اللہ اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے والے کہ او مال کثیر عطا فرما، اس کا نعم البدل عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے جو آج مال خرچ نہیں کرے گا اللہ اس کا مال روک لے، اس کا مال تلف کر لے. اب مجھے بتائیے، لا یسبقونہ بالقول، فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہیں؟ فرشتے تو خدا کی حکم عدولی نہیں کرتے. کس رب نے ان کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا؟ اللہ نے، عرش کے رب نے. تو کیا اللہ ان کی دعا سنے گا نہیں؟ جس رب نے حکم دیا یہ دعا کرو. گویا انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی نفلی عبادت بھی ہے. ہم تو فرض کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں زکاتوں کو ادا کرو، لیکن نفلی طور پہ بھی ہر روز ہر بندہ مسلم کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دے. یہ تو اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں انسان جو بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کمائی کرتا ہے اور ان کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ میں لکھ دیتے ہیں اور انسان بچ جاتا ہے. ہر انسان کے اوپر ہر روز انفاق فی سبیل اللہ کرنا فرض ہے. یہ نفلی عبادت ایسی ہے. اسی طرح ذکر اللہ بھی ہے کہ اس کو بھی ہر روز کرنا فرض ہے، اس میں بھی انسان بچ جاتا ہے نمازوں کے اندر اللہ کا ذکر کر کے، تسبیحات کر کے. ورنہ اگر یہ دو اعمال انسان ہر روز نفلی طور پہ بھی بجا نہ لائے، فرضی کی بات کی ہے، تو اللہ رب العزت کی اس کے بارے میں وعید دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قسم کھا کے کہا. کیا رسول اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ بغیر قسم کے بات کریں سچی ہے. ماں لاقذت نہیں کرتا صدقہ مال میں کوئی کمی. رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے اس کی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ میرا مال کم ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر. جیسے انسان جیب سے روپیہ نکالتا ہے نا، صحیح حدیث کے اور الفاظ بھی ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، شیطان انسان کے دماغ میں کہتا او فیس، او بجلی کا بل، او گیس کا بل. الشیطان یعدکم الفقر. تم انفاق فی سبیل اللہ کرو گے، شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ غربت آ جائے گی. بچوں کی فیس کیسے دو گے؟ دودھ کا بل کیسے دو گے؟ بجلی کا بل کیسے دو گے؟ گیس کا بل کیسے دو گے؟ واللہ یعدکم المغفرہ. واللہ یعدکم، تمہارے ساتھ اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا. اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو تمہیں بخش دوں گا. شیطان تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ حیران رہ جائیں گے، نماز انسان پڑھتا ہے ایک خاص قسم کا شیطان انسان کو آ کے ٹوکتا ہے، روزہ رکھتا ہے ایک خاص قسم کا شیطان انسان کو آ کے روکتا ہے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کرنا اتنی بڑی عبادت ہے اور اللہ کو اتنی پسند ہے، اور اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ ابتدا 700 سے اللہ کر رہا ہے ابتدا. تو ابلیس اور شیطان اس کے سارے ہرکارے، ان کو پتہ ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں 1 روپیہ یعنی 1 اکائی کوئی بھی اپنے اپنے ملک کے حساب سے انسان جیب سے نکالتا ہے تو اس 1 روپے کو خرچ کرنے سے روکنے کے لیے ایک یہ وسوسے ہیں سارے 70 شیاطین کا اجتماع اس بندے کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا ہے. 70 شیاطین کا، جیسے ہی انہیں پتا چلتا ہے یہ بندہ خرچ کرنے لگا، 70 شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ نیکی کا خیال پیدا ہو جائے اور 70 شیاطین اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، کرنا کیا ہے؟ اس وقت انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے تو تم 70 شیاطین کے جبڑوں کو توڑ ڈالو گے. جبڑوں کو یعنی وہ صرف منہ سے اور زبان سے وسوسے نہیں ڈال رہے، بلکہ اپنے دانتوں اور جبڑوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے خون کے اندر کس طرح ایک شیطان انسان کی نماز اچک لیتا ہے، توجہ کو ادھر ادھر کر لیتا ہے. تو جب 70 شیاطین انسان کے اوپر مبعوث ہو جاتے ہیں کہ اس کو 1 روپیہ خرچ نہیں کرنے دینا، آپ خود بتائیے وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں بیان کر دی ہے. 1 روپیہ خرچ کرنے سے روک رہا. 1 روپیہ شیطان کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیگر حدیث تشریحات ہوتی ہیں ایک حدیث دوسری حدیث کی. ہوتا یہ ہے کہ جو تم مال حلال میں سے، پکیزہ مال میں سے 1 کھجور
اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو نا، ایک کھجور، یہ 1 روپے کی مثال ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس ایک کھجور کی اللہ تعالیٰ پرورش شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بندے نے میرے راستے میں کھجور دی ہے، اس کی پرورش شروع کر دیتے ہیں، وہ کھجور بڑی ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایک کھجور کو کئی لوگ احد پہاڑ سے بھی بڑا دیکھیں گے۔ جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کی اور بھینس کے بچے کی پرورش کرتے ہو، تم دیکھتے ہو وہ چھوٹا سا ہے، 3-4 سال گزرتے ہیں وہ کتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ کبھی تمہیں اس کے بڑے ہونے پہ تو اعتراض نہیں آیا، تمہیں اس بات کے اوپر وہم پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھجور کو بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ کھجور کو خود پہاڑ جتنا کر دے گا۔ اگر تم اس دنیا میں ایک گھوڑے کے بچے کو گھوڑے جتنا اپنے سامنے ہوتا دیکھ لیتے ہو اور ایک بھینس کے بچے کو بھینس بنتا دیکھ لیتے ہو، تو ایک کھجور کو خود پہاڑ بنتا بھی دیکھ لو گے۔ شرط یہ ہے کہ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے، کھجور کے ایک ٹکڑے سے۔ انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ ایک ٹکڑا ہی خرچ کرنا کیوں نہ پڑ جائے، خرچ کرو، ہو سکتا ہے یہی آدھا ٹکڑا کھجور کا تمہیں جنت میں داخل کر دے، آدھا ٹکڑا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، اس عورت کو ماں عائشہ نے جب کھجور دی تو اس نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا بچی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالنے لگی تو بچی کی للچائی ہوئی نظر کو دیکھا اور اس کے دل میں بچی کی محبت جاگ پڑی، دوسرا ٹکڑا بھی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ نے یہ سارے کا سارا قصہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غیروں کی بات نہیں، یہ اپنی سگی بیٹی کی بات ہے کہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جو لوگوں کے بچوں کے منہ میں نوالے ڈالے، جو لوگوں کے منہ میں نوالے ڈالے، اور پھر محدثین نے کیا پیارا جملہ یہاں پہ لکھا، وہ عورت جس کو کھجور کس نے دی تھی؟ ماں عائشہ نے۔ اگر وہ عورت اس ٹکڑے کو جو کسی سے ملا ہوا اپنی بیٹی کے منہ میں ڈالنے کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی، تو جس ماں نے کھجور دی ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بندہ، یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ لو، کوئی بندہ گھٹنوں تک، کوئی بندہ ٹخنوں تک، کوئی بندہ کمر تک، کوئی بندہ گردن تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن عرش عظیم کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہاں ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر کے اوپر ان کے صدقات نے سایہ کیا ہوگا۔ عرش عظیم کے علاوہ بھی ایک سایہ کل قیامت کے دن ہے، وہ کون سا ہے؟ صدقے کا۔ اور جس کے سر پہ صدقے کا سایہ ہوگا اس کو رتی برابر بھی پسینہ نہیں آئے گا۔ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کو اس عمدگی سے مٹاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا۔ بلال کون ہے؟ غلام ہے، حبشی ہے، چاہے اپنے مال کا حکم دے رہے ہیں لیکن ایک تربیت امت کی کر رہے ہیں، بلال خرچ کر، غریب آدمی، غلام آدمی، تنگ دست آدمی، اے بلال خرچ کر۔ عرش والے سے کبھی قلت مال کا شکوہ نہیں کر سکے گا، خرچ کرے گا تو۔ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اسی کو قلت مال ہوتا ہے، جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی اللہ رب العزت کم ہونے نہیں دیتا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں دے دے گا اور وہی باقی رہے گی۔ ماں عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا باقی ہے؟ گھر میں بکری آئی تھی، رسول اللہ نے پوچھ لیا، کہا ایک دستی باقی ہے، ایک ران باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف وہی باقی نہیں ہے، باقی سب اللہ کے پاس جمع ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا، کھا لیا، یا
کل قیامت کے دن اپنے لیے ذخیرہ کر دیا، اس کے علاوہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں تو اس صدقے کے حوالے سے جتنی آیات ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ موت کی گھاٹی میں سب سے پہلا خیال جو اللہ رب العزت نے انسان کا بیان کیا، ہر بندے کا نیک ہو بد ہو، جو پہلا خیال انسان کو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي۔ جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو پہلا خیال یہ آتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ 1 منٹ کی، 3 منٹ کی، 10 منٹ کی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر کے نیکوکار بن جاؤں۔ اس آیت کی تفسیر آپ جا کے پڑھیے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ جیسے ہی موت آتی ہے انسان کو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر ایک بڑی طویل ہے، مختصر سی ایک بات آپ کے سامنے کروں گا کہ جیسے ہی موت کی گھاٹی آتی ہے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، یہاں پہ میں نے کتنا مال بھیجا ہے، اس دنیا کے لیے تو پلازے، اس دنیا کے لیے تو گاڑیاں، اس دنیا کے لیے تو محنتیں کر کے بے شمار مال اکٹھا کیا تھا، اب جس زندگی میں جا رہا ہوں 1 سیکنڈ میں انسان کا دماغ اس وقت کیلکولیشن کتنا مال بھیجا ہوا ہے، ارب سال کی زندگی ہے، خرب سال کی زندگی ہے، کیسے گزرنی ہے، کتنا مال بھیجا ہوا ہے، وہ سارا ہی وارثوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے اللہ صرف 1 منٹ دے دے، میں اپنی پوری جائیداد اپنے لیے آخرت میں بھیج دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرما دیا، اور رسول اللہ سے کہا سب سے بہترین صدقہ کون سا؟ کہا اس وقت کا صدقہ جب تو جوان ہو اور تجھے پیسوں کی ضرورت ہو اور تجھے فقر کا اور فاقے کا اندیشہ ہو۔ میں اور آپ انفاق کرتے ہیں اس انداز میں کہ اللہ کی قسم فاقے کا اندیشہ نہیں ہوتا، فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اس طبقے کو بھی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ سب سے بہتر وہ ہے کہ اگر تو جیب سے پیسے نکالے تجھے یہ اندیشہ ہو کہ میں تو یہ دے چکا ہوں، میں فقیر رہ جاؤں گا۔ کبھی اس طرح کا انفاق کیا ہے؟ اصل انفاق یہ ہے کہ انسان انفاق اتنا کرے کہ اس کو اندیشہ ہو کہ شاید میں فقیر ہو جاؤں، تو وہ توکل کرتے ہوئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ باقی رہے گا، رسول اللہ نے وعدہ کیا مال کم نہیں ہوگا، اب میں اللہ کی بارگاہ میں دے دوں گا۔ وہ صدقہ اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ صدقہ رسول اللہ نے بھی منع کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تندرست تھا، جب صحت مند تھا، اور جب تجھے بھی پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اس وقت تو خرچ نہ کر سکا کہ تجھے ضرورت ہے، اور پھر جب موت کا وقت آیا تو اپنے وارثوں کو کہنے لگا یہ مسجد کو دے دینا، یہ جو سارا مال ہے نا یہ مسجد کے نام ہے، یہ جو ساری پراپرٹی ہے نا یہ وہ یتیموں بیواؤں کی کفالت کے لیے، یہ جو ساری پراپرٹی ہے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے۔ اس وقت نہیں اللہ کو ضرورت، اور رسول اللہ نے کہا اس وقت کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت تیرا مال تیرا رہ ہی نہیں گیا، تو جا رہا ہے، اب تو مال وارثوں کا ہے، اب جو تو نے ٹریننگ اور تربیت کی ہے وہ اس کے مطابق جو خرچ کریں گے تجھے بھی مل جائے گا۔ اب ان کے حق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈال، اب نہ ڈال ڈاکہ۔ اس وقت خرچ کر جب طاقتور ہے، جب تندرست ہے، جب پتہ ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا مجھے ضرب پڑے گی، میری جیب کو نقصان پہنچے گا۔ انسان بھی عجیب ہے، اور کئی مرتبہ یہ ذہن میں خیالات آتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، انسان کے ذہن میں خیالات آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو عجیب معاشرہ ہے، درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اعتراض کوئی نہیں ہے۔ سیلیبریٹیز ہیں، اداکار ہیں، فنکار ہیں، کرکٹرز ہیں، آپ ایک رات کا ان سے کنسرٹ کروانا، ہمارے معاشرے میں گانا گوانا ہو تو 2 کروڑ روپے کی ایک نائٹ ہے جی، فلاں بڑا مشہور گلوکار ہے جی، 5 گھنٹے کا 2 کروڑ روپیہ لیتا ہے۔ ایک آپ کی جیب ایسی ہے کہ گلوکار کو 2 کروڑ روپیہ 5 گھنٹے کا، اور کسی عالم دین کا ادارہ ہے، اس کے اندر اپنے ادارے کی مثال لے لیجئے، 14 اساتذہ حفظ کے موجود ہیں،
BCO 7 عصری تعلیم کے موجود ہیں، پورے مہینے کی تنہا کتنی ہے جی؟ 30,000 ہے، 35,000 ہے جی، 40,000 ہے پورے ایک ماہ کی، اور وہ دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور 4 یا 5 گھنٹے سیلیبریٹی کی اس کی فیس 2 کروڑ ہے، اس سے گانا بھی گوائیں گے، اس سے اپنے ایمان کا جنازہ بھی نکلوائیں گے، اور اس کے ساتھ ایمان کا بیڑا غرق بھی کریں گے، اور اس کی خوشامد بھی کریں گے، اور جاتے جاتے اس کو 2 کروڑ بھی دے دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ علماء ان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، جنہوں نے آپ کی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے آپ کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کرنا، آپ کے ایمان کو اور آپ کو راہ ہدایت دکھانی ہے، صراط مستقیم۔ ان اداروں اور ان دین کے جو مراکز ہیں ان کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور مجھے دکھ اور ہوتا ہے، اعتراض نہیں ہے لیکن دکھ ہے۔ وہی اداکار، وہی سیلیبریٹیز، وہی کرکٹر، وہی گلوکار، وہی فنکار، یہ زکوٰۃ جو آپ کے مالوں کو پاک کرتی ہے اور حق تھا اللہ کا کہ ان کو دی جائے، یہی سیلیبریٹیز نے اپنے بھی ادارے بنا لی ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، بنانے چاہیے، خدمت حلق کا کام ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ زکاتیں بھی انہی کو دی جا رہی ہیں۔ زکات بھی وہی فنکار جس کو 2 گھنٹے کا 2 کروڑ دیتے ہو، اسی فنکار نے ہاسپٹل بھی بنایا ہوا ہے، اب زکات دینے کی باری بھی آئی ہے تو اسی کو دینی ہے۔ یہ کیسی عقل ہے؟ کچھ غور کریں۔ میں کسی کرکٹر، کسی فنکار، اداکار کے ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، دیں، لیکن غور تو کریں کہ ان کے 2 گھنٹے کی قیمت بھی کروڑوں میں، اور زکوٰۃ جو آپ کے مالوں کو پاک کرنے کے لیے خالص للہ فی اللہ آپ نے دینی تھی، وہ بھی انہی کو اداروں کو۔ تو یہ دین کے ادارے کیسے چلیں گے؟ یہ دین کے مراکز کیسے چلیں گے اگر آپ لوگ ہی؟ اور پھر آپ کیلکولیٹ کریں، میں کہنے والا اور آپ سب سننے والے، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی، ہم ان کو دینے پہ آئیں تو پلاٹ بھی دے دیں، گھر بھی دے دیں، بنگلہ بھی دے دیں، اور مسجد کو دینے کی باری آئی 10,000 20,000 بڑے بڑے مالدار لوگ 50,000۔ اللہ کے بندو، کیا مسجدوں کو پلاٹوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دین کے اداروں کے ایسے وقف کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا علماء اور دین کے جو مراکز ہیں وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے بھیک ہی مانگتے رہے، جولیاں ہی پھیلاتے رہے؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو اکٹھا کیا، مانگا ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن ایسے بھی تو ادارے ہونے چاہیے، ایسے بھی تو آپ میں سے رجال پیدا ہونے چاہیے نا، کہ جو مسجد کے اخراجات کا تخمینہ لگا کے کہ اس مرکز کا 15 لاکھ اگر مہینے کا خرچہ ہے تو کوئی ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے جہاں سے 15 لاکھ جنریٹ ہو رہا ہے، تاکہ ادارہ خود کفیل ہو جائے۔ اداروں کو بھی تو خود کفیل کرنا، ہسپتالوں کو، مختلف مراکز کو خود کفیل کرنے کے چکر میں زکاتیں بھی دیتے ہیں، پراپرٹیز بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی تو دینا چاہیے۔ دین کے یہ مراکز، دین کے یہ ادارے آپ کے سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک نیکی نہیں، متعدد نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر موقع ملا آپ کے سامنے دوسرے خطبے میں چند باتیں اس حوالے سے رکھیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک بات کو یاد رکھیے، انفاق فی سبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ قرض مانگ رہا ہے، اگر اللہ کو قرض دو گے تو وہ تمہیں بڑھا کے لٹائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو، میں تمہیں بڑھا کر لٹاؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو قرضے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے اعضاء و اقارب اور معاشرے کی یتیموں اور بیواؤں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور دن کے روزے دار سے بہتر ہے، اور پوری رات کے قیام کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ جو دین کے ادارے ہیں آپ ان کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت۔ یہ دین کے ادارے، یہاں پہ مراکز میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، یہاں پہ متعدد لوگوں کا رزق حلال لگتا ہے، یہ حفظ کرتے ہیں بچے۔ ایک بچہ بھی اگر اچھا قاری بن جائے، اس کے سینکڑوں شاگرد پیدا ہوتے ہیں، پھر سینکڑوں شاگرد، پھر سینکڑوں شاگرد، صدقہ جاری ہے۔ جو اللہ کے راستے میں ایک مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ
بندہ سوچتا ہے یار پوری مسجد تو میں بنا ہی نہیں سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں صرف اتنا حصہ ڈالتا ہے جتنا کسی پرندے کا گھونسلہ ہے، 1 فٹ بھی نہیں بنتا، 6 انچ لگا لو، 3 انچ کے گھونسلے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک مسلح کا جو سائز وہ 8 سکوائر فٹ ہوتا ہے، 2x4 8 سکوائر فٹ، یہ کم از کم ایک مسلح کے اوپر جس کے اوپر انسان نمازی، اس کی قیمت جی 60,000 ہے، 60,000 بھی کسی غریب کے پاس نہیں ہے، وہ کیسے ایک مسلح ہی کی جگہ خریدے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر جگہ بھی جس نے مسجد میں ڈال دی اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنے گا۔ اور رسول اللہ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے۔ شیطان تمہیں یہ مغالطہ ڈالے گا، شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے کہ جب انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرتا ہے اور پھر 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے، جب بڑھتے 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 اس کا اللہ پہ اعتقاد اتنا ہو جائے کہ وہ 33% اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اور مفہوم ہے، پھر جو 33% اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے نہ رزق میں کمی ہونے دیتا ہے نہ اس کی امیدوں کو توڑتا ہے، حتیٰ کہ مادی اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جا رہا ہے، اس نے بادلوں میں سے آواز سنی، اس کی حدیقت فلاں، فلاں کے حدیقے کو پانی دے، فلاں کے باغ کو جا کے پانی دے، بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے۔ بندہ اس بادل کے تعاقب میں لگ پڑا کہ یہ میری زندگی میں عجیب واقعہ ہوا ہے کہ بادل میں سے مجھے آواز آئی ہے، فلاں ابن فلاں کے باغ کو جا کے پانی دے، بادل کو حکم دیا جائے۔ اس نے دیکھا بادل کے تعاقب میں جاتے جاتے ایک صحرا ہے، اس سائیڈ پہ بھی ریت ہے، اس سائیڈ پہ بھی ریت ہے، درمیان میں ایک خوبرو باغ ہے، لہلہاتا ہوا سبز لہلہا رہا ہے، بادل اس کے اوپر پہنچا ہے اور بارش برسانا شروع کر دی۔ بندہ حیران رہ گیا، اس بندے کے پاس پہنچ گیا، تیرا باغ ہے؟ جی ہاں۔ کیا تیرا یہ نام ہے؟ جی ہاں۔ میں تجھ سے قسم دے کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تیرا نام ان بادلوں میں سنا ہے اور میں نے یہ سنا ہے کہ تیرے باغ میں بارش جا کے برسنی چاہیے، مجھے بتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ بندے نے کہا اگر تو نے مجھے یہ راز بتا دیا تو میں بھی اپنا راز تجھے بتا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں، اپنے رہن کھانے پینے کپڑے رہائش کے اوپر لگا دیتا ہوں، اور تیسرا ہر حصہ اس فصل کو بنانے کے لیے، اس کی بیج، اس کی دوائیاں، اس کی ادویات وغیرہ کے لیے صرف کرتا ہوں۔ اور تو دیکھ لے چاروں طرف کیا منظر ہے، میں اللہ کو 33% دینے کے بعد 33% اپنے گھر میں دینے کے بعد باقی کا 33% اٹھاتا ہوں اور اللہ کے نام سے صحرا میں بیج ڈال دیتا ہوں، پھر مجھے نہیں پتا، پھر میری ذمہ داری کوئی نہیں، پھر رب کی ذمہ داری ہے اس کو پانی دے اور ادھر سے فصل پیدا کرے۔ اعتقاد ایمان ایسا ہونا چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ صحابی کو پتا چلا یہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ اس وقت تک نیکی کی معراج کو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک جس چیز سے محبت ہے وہ نہ دی جائے۔ میں اور آپ بھی دیتے ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، کپڑا پرانا ہو جائے دے دیا، جوتا پرانا ہو جائے دے دیا، نیکی ہے، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ جو تو پہنتا ہے وہ عطا کر، جو تو کھاتا ہے وہ دے۔ کھانا کھلانے کے وقت میں بھی لوگوں کے لیے جو ہے سٹینڈرڈ اور پیمانہ ہو رہا ہے، اپنے لیے ہو رہا ہے۔ خود ایک وقت میں 12,000 کا کھانا کھائے گا، وہ بھی کھلانا ثواب ہے، لیکن خواہش یہ ہوگی مسکین جو کھانا کھائے وہ 100-150 روپے میں ہی فارغ ہو جائے، وہ 10,000 کا کھائے گا۔ اور کبھی انفاق فی سبیل اللہ ایسا بھی کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر وہی بات، سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں ان کو لوگ گھر دے دیتے ہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں علامہ صاحب میں نے فلاں آیا تھا، اس نے افطار پارٹی کی تھی، اس کو میں نے پلاٹ دے دیا۔
انفاق فی سبیل اللہ، اس چیز کا کرنا جو تمہیں محبوب ہو. صحابی آگے رسول اللہ کے پاس یہ ایسا، اے اللہ فلاں فلاں باغ ہے، آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا یہ بہترین تجارت ہے، بخ بخ ذالک مال رابح، یہ بہترین تو نے تجارت کی ہے، لیکن میں تجھے مشورہ دوں، مجھے دینے کی بجائے، اسلامی ریاست کو دینے کی بجائے میں تجھے ایک مشورہ دوں. جی اللہ کے رسول، یہ تو اپنے کمزور اور ضعیف رشتہ داروں میں بانٹ دے. یہ ہے وہ نیکی. یہاں پہ وہ نیکی ملنی ہے کہ انسان اپنی محبوب چیز، اور سیدنا ابو دہداء نے محبوب چیز کو خرچ کرنے کی انتہا کر دی. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آ گئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، فلاں یا میرا ہمسایہ ہے، اس کے گھر کے اوپر کھجور کا ایک تنا ہے، یہ دیوار کے اوپر، اس کو کہ یہ مجھے دے دے، یہ اس کی چھت میں کام نہیں آ رہا، میں چھت ڈال لوں گا، میرا لینٹر ڈال جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو سفارش کرنے والا ہے اس حدیث سے بھی اور دیگر حدیث سے بھی، انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی عبادت ہے. آپ میں کوئی بھی اس بارے میں اگر سفارش کرے نا کہ حاجی صاحب فلاں کو دے دو، حاجی صاحب نے دے دیا اس کو، اللہ کی قسم حاجی صاحب کے نامہ اعمال میں تو لکھا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے جتنا حاجی صاحب نے اس کو دیا یہ سفارش کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا گیا. بتائیے پورے کا پورا اجر. تو نیکی کے کام کی ترغیب کرنا، ان اداروں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اس پیسوں میں بھی جو آپ نے 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں دیا ہوگا وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈل جائے گا. تو رسول اللہ نے بھی سفارش کی، یہاں پہ بلاؤ ہمسائے کو، میں سفارش کرتا ہوں. بلایا، اس کو ایک درخت ہے، یہ تیرا فضول سی لکڑی ہے، پڑی ہوئی ہے دیوار پہ، اس کو دے دے. بعض روایات میں اس کے گھر میں ایک خشک تنا ہے، اس کو دے دے، وہ چھت ڈال لے گا. کہ اللہ کے رسول میں نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ترغیب دلانے کے لیے، اس کھجور کے خشک جو نہ کام آنے والا تیرے گھر میں ہے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور کے ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں. کہا میں نہیں دیتا. اب رسول اللہ نے تو سفارش ہی کرنی تھی، کوئی حکم تو نہیں تھا چلانا. یہ بات اڑتے اڑتے ابو دہداء کے کان میں پڑی کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے. رسول اللہ نے اس ہمسائے کو کہا درخت دے دے، اس نے کوئی نہیں دیا. رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اے اللہ کے رسول یہ حکم صرف اس کے لیے تھا کہ میں اگر اس سے خرید کے دے دوں میرے لیے بھی جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے لیے بھی لگ جائے گا. ابو دہداء اس کے پاس پہنچ گئے. اب وہ شخص، اس کو پتا لگ گیا کہ کاروبار کا اور تجارت کا وقت آ گیا ہے. رسول اللہ نے ایک اس درخت کے بدلے میں جنت کے درخت کا سودا کیا. اب میں سودا کروں گا، اب میں بارگیننگ کروں گا. ابو دہداء سے بارگیننگ کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی، وہ کہنے لگا ابو دہداء تیرا وہ باغ جس میں 500-600 کھجور کے درخت ہیں، زمین سمیت ہر چیز سمیت اگر مجھے دیتا ہے تو جا یہ خشک تنا لے جا. ابو دہداء نے کہا جو تو نے مطالبہ کیا، تخفیف کی کوشش کی، بارگیننگ کی، جو تو مطالبہ کرتا ہے جا وہ باغ بھی تیرا ہے. اور دوڑتے ہوئے باغ میں گئے. ابھی بیوی بھی اندر ہے، بچہ بھی اندر ہے. بیوی کو کہا نکل آ باغ سے، اور جیبوں کو الٹایا، اس باغ کی کمائی کو بھی یہیں پہ پھینک دے. اے ابو دہداء ہوا کیا مجھے تو بتا. پورا باغ جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں بیچ آیا ہوں. اور قربان جائیں ایسی صحابیات کے اوپر. وہ ابو دہداء کو یہ نہیں کہتی مجھے بے گھر کر دیا ہے، اتنا خوبصورت باغ، چشمہ، ہر چیز بیچ دیا، گھر بیچ دیا ہے. وہ کہتی ہے ابو دہداء تو نے بڑا عظیم سودا کیا ہے، تو نے بڑی کامیاب تجارت کیا ہے، میں ابھی باغ سے نکلتی. وہ باغ پورے کا پورا اس بندے کے سپرد کر کے کھجور کا ایک خشک تنا لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. اور رسول اللہ کو کہا کیا میری گارنٹی ہے کہ میرا جنت میں کھجور کا ایک درخت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی ابو دہداء کی اس قربانی کو یاد رکھا. کبھی جنازے پہ اور کبھی اس موقع پہ کہہ رہے ہیں ابو دہداء تجھے کیا پتا کہ جنت میں تیرا ایک کھجور کا باغ نہیں، سینکڑوں کھجور کے باغات ہیں. ایک کھجور کا باغ نہیں، ایک خشک تنے کے بدلے میں ایک خشک تنا اگر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح خرچ کیا جائے تو بعض محدثین نے تو یہ تک لکھا کہ 1,00,000 کھجور کے درخت
ابو دہدا کے جنت کے ایک باغ میں ہیں اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہی باغات ابو دہدا کے پاس ہے اس ایک کھجور کے تنے کے بدلے. میں اور آپ لوگ یہ بھی غور کیا کریں. عبداللہ ابن مبارک ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے رات کے دروس میں. داو مرضاکم بالصدقہ کی جو حدیث ہے کہ اپنی امراض کا علاج صدقے سے کیا کرو، ہم یہ بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں علاج صرف آپریشن سے ہوتا ہے جائز ہے، دوائی سے ہوتا ہے جائز ہے، رقیہ شریعہ سے ہوتا ہے جائز ہے، قرآن سے ہوتا ہے، شہد سے ہوتا ہے کلونجی سے، ساری چیزوں. لیکن رسول اللہ نے یہ بھی تو کہا جب مرض ایسا ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس مرض کا علاج صدقات سے کیا کرو. اللہ کے رسول صدقات سے، اور اس کی مثالیں ہیں صحیح سند سے. ایک مثال عبداللہ ابن مبارک سے اور ایک عصر حاضر کی دیتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، اس کے گھٹنے کے اوپر ایک ایسا زخم تھا جو ناسور تھا، جو ٹپکتا رہتا تھا، کبھی بند نہیں تھا ہوتا، پیپ آتی تھی. عبداللہ ابن مبارک نے اس کو غور کیا اور اس سے پوچھا ساری ڈیٹیل، یہ بھی کرا لیا، یہ بھی کرا لیا، یہ بھی کرا لیا. انہوں نے کہا ایک طریقہ باقی ہے جو تو نے نہیں کیا، جا کسی ایسی جگہ پانی کا چشمہ کھدوا جہاں پہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں سے چشمہ پھوٹے گا، یہاں سے تیرا ناسور بند ہو جائے گا. اور عجیب واقعہ صحیح سند کے ساتھ جیسے ہی اس نے چشمہ کھدوایا اس کا یہ کینسر اور سرطان اور ناسور دور ہو گیا. یہ تو ایک پرانا واقعہ جی، یہ بڑی پرانی بات علامہ صاحب جی پرانی باتیں کہتے ہیں. عصر حاضر میں صالح تقی کے بیٹے کو ایسا مرض لاحق ہو گیا شیخ صالح کے کہ ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لا علاج ہے، گھر لے جا، بس ہنسی خوشی کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزار دے، چند دن رہ گیا مر جائے گا، علاج نہیں ہو سکے گا. باپ نیک تھا، بڑی رقیہ شریعہ کیے، علاج معالجے کرائے. وہ خود کہتے ہیں بس پریشان تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، اچانک یہ حدیث رسول اللہ کی دماغ میں آ گئی، داو مرضاکم بالصدقہ. اپنی بیماریوں کا علاج بھی صدقے سے کر کے دیکھ لو، صدقے سے کبھی اپنی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر لو. کہتے ہیں پھر ایسی بے چینی ہوئی، میں پیسے جیب میں رکھ کے رات کو نکلا، کوئی بندہ ہی نہ ملے کہ جس کو پیسے دوں، کوئی بندہ ہی نہ ملے، سڑکیں خالی ہیں، سڑکیں ویران ہیں. کہا میں نے جب نیت کر لی تھی مجھے سمجھنا ہے میں کیا کروں. کہتا گھر میں داخل ہو رہا ہوں، ایک بلی میرے پاؤں کے ارد گرد آ کے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے اور میاؤں میاؤں کر رہی ہے. کا ذہن میں ایک خیال آیا، گھر کے اندر دودھ کو نیم گرم کیا، دودھ کا پیالہ لیا، اس بلی کے سامنے رکھ دیا. انسانوں کے اوپر صدقہ نہیں، دین کے طالب علموں کے اوپر صدقہ نہیں، مسجد مدرسے کے اوپر نہیں ہے، ایک بلی کے سامنے کہتے ہیں دودھ کا پیالہ رکھ دیا. کہتے ہیں پیالہ دودھ کا اس نے پی لیا. اس رات میں سویا، مجھے خواب آئی کہ ایک کالا کوا حملہ آور ہو رہا ہے میرے بچے کے اوپر، میرے بیٹے کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں اس بلی جس کو میں نے دودھ پلایا ہے، اس بلی نے اس کوے کے اوپر حملہ کیا اور اس کو کھا گئی ہے. کہتے ہیں صبح اٹھا، اچانک ایک ہی رات میں بیٹے کی طبیعت بہتر ہے، ایک ہی رات میں بیٹے کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہا ہوں، فلاں ٹیسٹ کراؤ، فلاں ٹیسٹ کراؤ، فلاں. 3 دن کے اندر جو ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائیں گے، وہ کہتے ہیں بیماری کا نام و نشان مٹ گیا. داو مرضاکم بالصدقہ. کبھی صدقہ کر کے بھی اپنے گھر کے حالات درست کرنے کی کوشش کر لو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے دیکھو تو صحیح. رسول اللہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مال اکٹھا کر رہے تھے، اور غریب بندہ بھی نہ سوچے کہ میں کیا دے سکتا ہوں. اللہ کی قسم تیرا 1 روپیہ ہو سکتا ہے کسی امیر آدمی کے کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہو اللہ کی نظر میں. ایک غریب صاحب بھی جب اپنی محنت کی کھجوریں لے کے آئے، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے، آپ مسجد نبی کا اندازہ کر لیں.